بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ بے شمار کتابوں کے مصنف، مفکر، محقق، اسکالر اور عظیم دانشور جناب محمد خالد جذبی صاحب کے عظیم اور شاہکار قلم سے ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر حاضر ہے۔ سامعین، موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل صرف سچ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام امن و سلامتی کا دین۔ اسلام سے قبل ساری دنیا تاریک تھی، ہر طرف ظلم و جور کا دور دورہ تھا، امن و امان نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ کبھی رنگ و نسل کے نام پر، کبھی زبان و تہذیب کے عنوان سے اور کبھی وطنیت و قومیت کی آڑ میں انسانیت کو اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا اور ان ٹکڑوں کو باہم اس طرح ٹکرایا گیا تھا کہ آدمیت چیخ پڑی تھی۔ اس وقت کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا بے امانی و بے چینی سے لبریز تھی۔ وہ پسماندہ علاقہ ہو یا ترقی یافتہ اور مہذب دنیا، روم و افرنگ ہو یا ایران و ہندوستان، عجم کا لالہ زار ہو یا عرب کے صحرا و ریگزار، ساری دنیا اس آگ کی لپیٹ میں تھی۔ اسلام سے قبل بہت سے مذہبی پیشواؤں اور نظام اخلاق کے علم برداروں نے اپنے اپنے طور پر امن و محبت کے گیت گائے اور اپنے اخلاقی مواعظ و خطبات سے اس آگ کو سرد کرنے کی کوشش کی، جس کے خوشگوار نتائج بھی سامنے آئے، مگر اس عالمی آتش فشاں کو پوری طرح ٹھنڈا نہیں کیا جا سکا۔ سامعین، اسلام نے پہلی بار دنیا کو امن و محبت کا باقاعدہ درس دیا اور اس کے سامنے ایک پائیدار ضابطۂ اخلاق پیش کیا جس کا نام ہی اسلام رکھا گیا، یعنی دائمی امن و سکون اور لازوال سلامتی کا مذہب۔ یہ امتیاز دنیا کے کسی مذہب کو حاصل نہیں۔ اسلام نے مضبوط بنیادوں پر امن و سکون کے ایک نئے باب کا آغاز کیا اور پوری علمی و اخلاقی قوت اور فکری بلندی کے ساتھ اس کو وسعت دینے کی کوشش کی۔ آج دنیا میں امن و امان کا جو رجحان پایا جاتا ہے اور ہر طبقہ اپنے اپنے طور پر کسی گہوارہ سکون کی تلاش میں ہے، یہ بڑی حد تک اسلامی تعلیمات کی دین ہے۔ سامعین، جس معاشرے کا شیرازۂ امن بکھرتا ہے اس کی پہلی زد انسانی جان پر پڑتی ہے۔ اسلام سے قبل انسانی جانوں کی کوئی قیمت نہ تھی، مگر اسلام نے انسانی جان کو وہ عظمت و احترام بخشا کہ ایک انسان کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم کی سورۃ المائدہ میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ حکم جاری کیا کہ جو شخص کسی انسانی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمینی فساد برپا کرنے کے علاوہ کسی اور سبب سے قتل کرے، اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی انسانی جان کی عظمت و احترام کو پہچانا، اس نے گویا پوری انسانیت کو نئی زندگی بخشی۔ انسانی جان کا ایسا عالمگیر اور وسیع تصور اسلام سے قبل کسی مذہب و تحریک نے پیش نہیں کیا تھا۔ اسی افاقی تصور کی بنیاد پر قرآن اہل ایمان کو امن کا سب سے زیادہ مستحق اور علمبردار قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم سورہ انعام میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: دونوں فریقوں مسلم اور غیر مسلم میں امن کا کون زیادہ حقدار ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ جو لوگ صاحب ایمان ہیں اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم و شرک کی ہر ملاوٹ سے پاک رکھا ہے،
امن انہی لوگوں کے لیے ہے اور وہی حق پر بھی ہیں۔ سامعین، اسلام قتل و خون ریزی کے علاوہ فتنہ انگیزی، دہشت گردی اور جھوٹی افواہوں کی گرم بازاری کو بھی سخت ناپسند کرتا ہے۔ وہ اس کو ایک جارحانہ اور وحشیانہ عمل قرار دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم سورۃ القصص میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس مضمون کی متعدد آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ چنانچہ سورہ القریش میں کچھ یوں درج ہے، ترجمہ: اہل قریش کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس رب نے انہیں بھوک سے بچایا، کھانا کھلایا اور خوف و ہراس سے امن دیا۔ سامعین، اسلام میں امن کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت یعنی حرم مکہ کو گہوارہ امن قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ کریم کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اس کے سایہ میں داخل ہونے والا ہر شخص صاحب امان ہوگا۔ سامعین، احادیث میں بھی زمین میں امن و امان برقرار رکھنے کے سلسلے میں متعدد ہدایات موجود ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب ایمان کی علامت یہ قرار دی ہے کہ اس سے کسی انسان کو بلا وجہ تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے جان و مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایک اور موقع پر ظلم و تنگ نظری سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے بدترین تاریکیوں کا ایک حصہ ہے۔ نیز بخل و تنگ نظری سے بچو، اس چیز نے تم سے پہلے بہتوں کو ہلاک کیا ہے، اسی مرض نے ان کو خون ریزی اور حرام کو حلال جاننے پر آمادہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ حضرت جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، عصبیت و تنگ نظری کی مذمت کی، اور فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے اور جو عصبیت کی بنیاد پر قتال کرے۔ نیز اہل معاہدہ اور کمزوروں پر ظلم کی نکیر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، خبردار جو کسی معاہد پر کوئی ظلم کرے، خبردار جو کسی معاہد پر کوئی ظلم کرے گا یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا یا طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے گا یا اس کی مرضی کے بغیر اس سے کوئی چیز حاصل کرے گا، تو قیامت کے دن میں خود اس کے خلاف دعویٰ پیش کروں گا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، جس نے کسی معاہد ذمی غیر مسلم کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ سامعین، اسی طرح کی متعدد روایات کتب احادیث میں موجود ہیں جن میں ظلم و جبر سے بچنے، پر امن زندگی گزارنے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے، فتنہ و شر انگیزی سے اجتناب، خیر کی اشاعت، عمل خیر میں شرکت، روئے زمین میں ایک امن پسند، خوشگوار اور مثبت ماحول کی تشکیل، عام انسانوں کے ساتھ فراخ دلی و رواداری، اور ہر مذہب و قوم کی مذہبی روایات و شخصیات کے احترام کی پرزور تلقین کی گئی ہے۔